جی بالکل، اس وقت کا جو سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر آپ لوگ ٹیلیویژن اسکرین سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. شری رحمان جو ہیں وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ اس کو سو موٹو میں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ملک کو آئینی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت کلیئر مطالبات ہیں ہمارے کہ جی پہلے تو آپ کو فریق نہیں بنایا اور اب جو صورتحال ہے اس میں عدم اعتماد ظاہر ہوگا کیونکہ 3 ممبرز جو ایک طرف تھے جن کا اقلیتی ویو تھا وہی سن رہے ہیں اس وقت. تو آپ کیا پھر اس میں اعتماد ہوگا؟ اور یہ بہت افسوسناک عمل ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ جمہوریت میں اور آئین کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوں یا اعلیٰ عدالتوں کو اس طرح متنازع کیا جائے. یہ خود متنازع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی ساکھ کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ 3 فریق اب ان پر عدم اعتماد ہو. میم ایک طرف اب عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، دوسری طرف پارلیمنٹ کمرہ عدالت میں جو آپ کے وکیل ہیں فروق چنائچ وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالتی کارروائی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے عدالتی کارروائیوں کا حصہ اگر نہیں ہوں گے تو سنیں گے کیسے؟ اور اس وقت وہ سننا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو پہلے دن سے فریق نہیں بننے دیا. آپ کو یاد ہے ایک ہی پارٹی تھی جو فریق بنی تھی، انہی کو سنا اور ایک ہی پارٹی کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے اب 3 کا. تو آپ نے پہلے دن سے فریق نہیں بننے دیا نا. بار بار میں پہلے دن بیٹھی تھی، بار بار پٹیشن ریٹن میں ہی گئی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اوریلی بات کریں. نائک صاحب نے رائٹنگ میں دیا تھا تو ان کو تو فریق بننے نہیں دیا اس وقت. اور اب ظاہر ہے سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ آپ پوچھیں گے کہ جو تینوں کے تینوں نے ایک طرفہ فیصلہ اقلیت تھے وہی اب سن رہے ہیں. کیا قباحت ہے؟ جی آپ جمہوریت اور آئین کے دیکھیں یہ تو ہم ایک کولیشن میں ہیں، مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کی اپنی ایک ساکھ ہونی چاہیے. اس ساکھ کو ہم نہیں لیجیٹمائز کر سکتے، ہم نہیں اس کو یقینی بنا سکتے. یہ تو ججز ہی کریں گے. یہ بینچ کا کام ہے. ایک فرد واحد کا تو حکم نہیں چل سکتا نا، راج نہیں چل سکتا. جی اچھا، آپ تو جمہوریت اور آئین کے علم بردار ہیں. آئین پاکستان بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس ذوالفقار بھٹو نے کیا ہے.